السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردرز اینڈ سسٹرز، اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی چوتھی کوالٹی پر بات کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور انسپائرنگ کوالٹی ان کا جینٹل مین ہونا تھا۔ آپ انتہائی نرم مزاج رکھتے تھے، آپ کی شخصیت میں بہت نرمی تھی، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور اس ایک کوالٹی کو واضح کرنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے، اور وہ مثال ہے کہ جب ان کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر گناہ کا الزام لگایا گیا، ان پر تہمت لگائی گئی، ان کو بلیم کیا گیا ایک ایسے گناہ کے لیے کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس گناہ کو ان کی شخصیت کے ساتھ موسوم کیے گئے، ایک ایسی خاتون کہ جو طیبہ طاہرہ پاک خاتون ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے اس بات سے، اور اس تکلیف میں تب اضافہ ہوا کہ جب ان کے اپنے کزن نے، ایک ایسے صحابی کے جن کا نام مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اور منافقین جب اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے تھے اور اس ٹاپک کے اوپر بار بار بات کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اس واقعے کو، اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، چونکہ وہ اپنے اس کزن کے اوپر خرچ کرتے تھے، وہ مالی اعتبار سے کچھ کمزور تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کے لیے اناج جایا کرتا تھا، غلہ جایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اچھا میری بیٹی کے بارے میں بھی یہ شخص یہ خیال رکھتا ہے، تو قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد مصطح بن اساسہ کے گھر میرے گھر سے ایک دانہ بھی نہیں جائے گا۔ اور جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی، اور آیت یہ تھی کہ جو تم میں سے جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے جن پر فضل کیا ہے، جن کو مالدار بنایا ہے، جن کو اولو الفضل بنایا ہے، جن کو دوسروں پر مالی اعتبار سے ترجیح دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرتے وقت ایسی قسمیں نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم ان کو معاف کر دو، اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا، تو کہنے لگے بلا یا ربنا وَإِنَّا لَنُحِبُّ أَن تَعْفُوَ عَنَّا، بلا یا ربنا، کیوں نہ، بلا یا ربنا وَإِنَّا لَنُحِبُّ، کیوں نہیں اے میرے رب، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں معاف کریں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور انہوں نے اس آیت کے بعد مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کا اناج دوبارہ جاری کروا دیا۔ جو ان کے گھر کھانے پینے کی چیزیں جایا کرتی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے، وہ دوبارہ جاری کروا دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص اتنا نرم دل ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود وہ اللہ عز و جل کی قرآن کی ایک آیت سننے کے بعد اپنا فیصلہ بدل دے، اور وہ عمل جو وہ روک چکا ہو اس کو دوبارہ جاری کر دے، اور اس شخص کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ شروع کر دے کہ جس نے اس کی بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ آپ ریلیٹ کریں، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں کرتے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس کوالٹی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے مزاج میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی ہونی چاہیے، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ہم ان کو معاف کریں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں، اور جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، اسی کے ساتھ ہی ہمارے 5ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔